امت کے نبی کا داماد، ہم راز مصطفیٰ، دم ساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے الفاظ سنو، حضرت علی آپ راوی کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرہ واتک بلالا من مالہ، رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا ترکہ ومالہ صدیق، رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ ورحم اللہ علیًا، اللہم عدل الحق وحیث معہ دار۔ حدیث سن کے یہ سبحان اللہ کہنا اہل ایمان کی علامت۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یاروں کا تذکرہ آپ فرمایا ہے اپنی زبان اقدس سے۔ 4 یاروں کی بات سرکار نے آپ کی ہے سب سے جدا کر کے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم فرمائے کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے کہ اس نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور کتنے میل کندھوں پہ سوار کر کے چلے؟ پورے 11 میل۔ 11 میل کندھوں پہ سوار کر کے چلے آقا کونین کو۔ آسانی سے کوئی کتاب دیکھنا چاہو تو مفتی احمد یار خان کا حاشیہ قرآن دیکھو، فرماتے 11 میل تک سرکار کو کندھوں پہ سوار کر کے چلے حضرت ابو بکر صدیق، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے کہ اس نے اپنے مال سے حضرت بلال کو خرید کر اعزاز کیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلال حبشی کے بدلے میں جو غلام انہوں نے پیش کیا تھا نا، وہ خود 10,000 دینار کا مالک تھا۔ 10,000 دینار خود اس کے قبضے میں تھے۔ غلام کتنے درجے کا تھا، اور آگے کئی غلام اس کی غلامی میں تھے۔ امیہ بن خلف نے زبان لائی، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے تو بولتا جا، ہم بلال کے لیے پیسے پیش کرتے جاتے ہیں۔ اور جب حضرت بلال کو سونے کی قیمت میں خرید کے چلے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جانے کے لیے، پیچھے سے امیہ بن خلف نے تان کیا، اور تان کر کے کہا ابو بکر سرزمین عرب میں مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتا، مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں تیرے جیسا عرب کی سرزمین پہ کوئی نہیں، لیکن آج بلال کی خریداری میں تو مجھ سے مات کھا گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے تعجب سے پلٹ کے دیکھا، فرمایا مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے تجھے لگتا ہے مات کھا گیا ہوں؟ کہتے اتنا غبی ہے، اتنا کند ذہن ہے، اتنا بے عقل ہے کہ میں نے سخت سے سخت سزا اس کو دی ہے، اس کو تو رحم کی اپیل کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہتا کیا ہے؟ کہتے میں نے سخت سزا دی ہے، لیکن جواب میں اتنا کہتا ہے تو نے میرا جسم خریدا ہے، دل تو نہیں خریدا۔ جسم کا کام ہے خدمت کرنا، اگر میں تیری خدمت کے اندر کوئی کوتاہی کروں تو لائق تعزیر ہوں، رہ گیا دل تو یہ آج بھی محمد کا ہے، کل بھی محمد کا ہے، میرے رگ و ریشے میں محمد عربی کی محبت دوڑ رہی۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک ہی لفظ کے اندر جواب دیا، فرمایا مصیبت تو یہ ہے کہ جسے تو عیب سمجھتا ہے وہ ہمارے نزدیک ہنر ہے۔ کہتے سونے کی قیمت دے کر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سودا سستا ہو گیا، اگر بلال کی قیمت میں دونوں جہان بھی لگا دیتا خدا کی قسم سستا سودا تھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا تذکرہ کیا، فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ اگر چھوٹی بات ہوتی نا سرکار اس کا تذکرہ نہ کرتے، جم کے سبحان اللہ کہو نا۔ اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی۔ اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنے مال سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ ساتھ فرمایا اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق پہ بھی رحم کرے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ عمر سچ بولتا ہے اگرچہ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور ساتھ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بول بول کے عمر کی حالت یہ ہو گئی ہے
اس کے دوست بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں. کبھی غور کرو نا اس بات پر. سچ بول بول کے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس کے دوست بڑے تھوڑے رہ گئے. اب پتا چلتا ہے جو حضرت فاروق اعظم کے ساتھ دوستی نہیں کرتا وہ سچ سے گھبراتا ہے, اس کو سچ لے ڈوبا ہے. پتا چلتا ہے حضرت عمر کے ساتھ دوستی جن کی ہے وہ سچے ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اللہ میرے عثمان پر رحم کرے کہ اس کی حیا کا یہ حال ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے مقام پر ذکر کس کا کیا؟ حسن و حسین کے بابا کا. پہلے تینوں کی فضیلتیں بیان کی, ان کے اوصاف کے ساتھ توجہ رکھنا, ان کے اوصاف کا تذکرہ کیا. حضرت صدیق اکبر کی 3 فضیلتیں بیان کی, فاروق اعظم کی 1 فضیلت بیان کی, عثمان غنی پیکر شرم و حیا کی 1 فضیلت بیان کی. حضرت علی کی باری آ گئی, سرکار نے پھر ان کے وصف کا بیان کوئی نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا علی یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. اس مقام پہ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم عدل الحق حیث معاہو دار, اے اللہ حق کو اسی طرف پھیر دے جدھر علی پھر جاتا ہے. سارا زمانہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, مولا مجھے ہدایت کا راستہ دکھا, مجھے صراط مستقیم پہ چلا. باپ دعا کرے بیٹوں کے لیے, پیر دعا کرے مریدوں کے لیے, استاد دعا کرے شاگردوں کے لیے, محبوب دعا کرے اپنے چاہنے والوں کے لیے. ہر کسی کے یہ دعا ہے مولا ہدایت کا راستہ دے. لیکن حضرت علی کی باری آ جائے, سرکار یہ نہیں کہتے مولا علی کو ہدایت کے راستے پہ چلا. مرتبہ تو دیکھو نا حضرت علی کا پھر کیا ہے. حضرت علی شیر خدا کے مقام کا حال کیا ہے. یہ نہیں کہتے کہ مولا ہدایت پر علی کو چلا, بلکہ سرکار کہتے رب ذوالجلال علی جدھر جاتا ہے حق اس کے ساتھ ہی چلتا چلا ہے. اس سے معلوم ہوا ایک مرتبہ پھر درنار حیدری لگاؤ نا. زمانے کو پتا چل جائے بھئی سنی حیدری کے نعرے سے گھبراتا نہیں, سنی حیدری کے نعرے سے نہیں گھبراتا, یہ اس کا اپنا نعرہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنی نعرہ تحقیق بھی پرزور طریقے سے لگاتا ہے. ابھی سستی پڑی ہے آپ میں دیکھتا ہوں نعرہ حیدری لگے سستیاں تو دور ہو جاتی. عزیزان گرامی قدر جو بات میں عرض کر رہا تھا, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی 4 کا تذکرہ کیا. ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں کہ 4 کی یاد ذرا اور تازہ ہو جائے. کتاب کا نام ہے مسند فردوس, جلد اس کی پہلی صفحہ نمبر اس کا 43. راوی کون؟ صاحب النالین والسواک والغسل, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے اٹھا کے سر پہ رکھنے والا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ عبداللہ بن مسعود وہی ہے نا جو سرکار کے جوڑے رکھتا تھا, اور حسن رضا صاحب اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی نہیں کہتے, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. کہتے ہیں اگر سرکار کے جوڑے ہمارے سر پہ آ جائیں تو ہم زمانے کے بادشاہ ہوں گے. میں کہتا ہوں اگر خواہش کرنے سے بندہ بادشاہ ہو جائے تو جو ساری زندگی مصطفیٰ کے جوڑے سر پہ رکھتا رہا ہو اس کی بادشاہی کا حال پھر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها. اس حدیث کے اندر سرکار نے 2 مرتبہ 4 کا تذکرہ کیا ہے, اور اگلا حصہ بھی میں سنانے لگا ہوں آپ کو. اور یہ وہی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے بھئی فضائل کے ضمن میں قبول ہوتی ہے, ہم کہتے وہ جو خالی ہے نا انا مدینۃ العلم والی بابوا, وہ بھی فضائل کے ضمن میں ہی قبول ہوتی ہے. جو مرتبہ اس کا ہے وہی مرتبہ اس کا ہے. عزیزان گرامی قدر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں,
اپنے آپ کو علم کا گاؤں سرکار نے نہیں کہا، اپنے آپ کو سرکار نے علم کا گوٹھ نہیں کہا، نہ کہا ہے میں علم کی بستی ہوں، نہ کہا ہے میں علم کا کریا ہوں، نہ کہا ہے میں علم کا قصبہ ہوں، نہ کہا ہے میں علم کی ڈھوک ہوں۔ سرکار فرماتے میں علم کا شہر ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ گاؤں قصبے بستیاں وہ ہوتے ہیں جہاں سے کچھ ملے کچھ نہ ملے، شہر وہ ہوتا ہے جہاں سے ہر شے ملے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم علم کا وہ شہر ہے جہاں پہ کائنات کی ہر شے دستیاب ہو جاتی ہے۔ کوئی قیامت کا پوچھے تب بھی بتا دیتے ہیں، کوئی حشر و نشر کا پوچھے تب بھی بتا دیتے ہیں، کسی کو نطفے کے بارے میں شک ہو جائے پھر بھی بتا دیتے ہیں، کوئی آخرت کے بارے میں شک جانے اس کو بھی بتا دیتے ہیں، پہلوں کی بات بھی بتاتے ہیں، بعد والوں کی بات بھی بتاتے ہیں۔ آقا کونین مرحبا، آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، عالمی مبلغ اسلام، پروردہ آگوش ولایت حضرت صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن صاحب قادری مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی آمد سے ہماری آج کی یہ پروقار تقریب، اس کی رونقیں اور دوبالا ہو جائیں گی، اس کے اندر اور وجہ طاری ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی دیواریں اور ابو بکر اس کی بنیادیں، عمر فاروق اس کی دیواریں، عثمان غنی اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر بنیادیں نہ ہوں دیواریں کدھر سے آئیں؟ اگر دیواریں نہ ہوں چھت کیسے ہو؟ اور اگر بنیادیں دیواریں چھت نہ ہو تو دروازہ کدھر سے؟ معلوم ہوا آقا کونین نے چاروں کو اکٹھا کر دیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، حیدر کرار کو، چار یاروں کا تذکرہ سرکار نے اس مقام پہ بھی فرمایا، اور اسی کے ساتھ سرکار نے فرمایا لا تقولوا فی الاربع۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا فی ابی بکر و عمر و عثمان و علی الا خیرا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر، عمر، فاروق اعظم، عثمان غنی کے بارے میں، حیدر کرار کے بارے میں جب بھی بولے بلائی کا جملہ نکالنا۔ معلوم ہوا سرکار نے یہاں پر بھی چاروں کا تذکرہ ہی کر دیا ہے۔ ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں کنز العمال سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ ان چاروں کا نام لیا جائے تو پھر بجٹ تو طاری ہونا چاہیے نا۔ سرکار نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ان چاروں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی مگر اس کے دل میں جمع ہوگی جو پکا مومن ہوگا۔ مومن کے سینے میں ان کی محبت آئے گی، مومن کے بغیر ان چاروں کی محبت کسی سینے میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں آغاز کے اندر ہی یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ حق، ان کا مرتبہ بھی حق، ان کے مقامات بھی حق، لیکن جو مرتبہ ان چاروں کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی آواز ہو۔ اب ان چاروں میں جو بڑے اونچے مرتبے پر فائد ہوا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں آج میں میری گفتگو یہ۔ ان چاروں میں جس کا مرتبہ سب سے اونچا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حدیث آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب کا نام کنز العمال، جلد نمبر اس کی 11، صفحہ نمبر اس کا 254، راوی کا نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من نبی بکر الصدیق الا ان یکون نبی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اس دھرتی پر، آسمان کے نیچے آج تک نہ کسی شخص پر سورج طلوع ہوا، آج تک کسی شخص پر نہ سورج غروب ہوا جو نبیوں کے بعد میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے اور اعلیٰ ہو جائے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان سنو،
اسی کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 248 پر راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری کائنات میں پوری نسل انسانی میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق، مگر یہ ہے کہ اس میں مرتبہ نبوت نہیں. مرتبہ نبوت کے علاوہ جو کچھ انسانیت کے دامن میں ہو سکتا ہے رب نے سب میرے ابو بکر کو عطا کیا ہوا. اس مقام پر بھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے بطریق عبارت النص آقا کونین نے آپ فرمایا ابو بکر پوری کائنات سے افضل ہے. ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 256 راوی پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الآخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. ایک بات میں عرض کروں، حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے نا تو پھر جو توجہ نہ کرے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو حدیث والے سے کوئی خاص پیار نہیں، اگر ہے تو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. حدیث پڑھیں مصطفیٰ کی، شان ہو ابو بکر صدیق کی، کون سا سنی ہے جو وجد نہ کر جائے اس پر. ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں سرکار کا فرمان ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الآخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر پہلوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر بعد والوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل. نورانی مخلوق جو گناہ کے قریب نہیں جاتی، لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہی کرتا ہے جس کا حکم اس کو رب دیتا ہے. آقا کونین فرماتے میرے ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل. مرتبہ تو دیکھو نا کیا ہے ان کا، پہلوں سے بھی افضل، بعد والوں سے بھی افضل، آسمان والوں سے بھی افضل، زمین والوں سے بھی افضل، مگر نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کا مقام ہے جو ان کو دیا گیا. حضرات غور تو فرماؤ، یہ ساری حدیثیں میں آمنہ کے لال کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک حدیث اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ بطریق عبارت النص معلوم ہو جائے کہ ابو بکر پوری نسل انسانی میں جداگانہ مرتبہ رکھتا ہے. نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد ابو بکر جیسا ایک بھی نہیں ہے زمانے میں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من نبی بکر و عمر. اس حدیث کا مفہوم سنو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے دامن میں آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا، اسلام کے دامن میں کوئی ہستی ایسی نہیں آئی جو میرے ابو بکر سے ازکا ہو، جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، جو میرے ابو بکر سے اطہر ہو جائے. ابو بکر ساری کائنات میں نبیوں کے بعد اطہر بھی ہے، افضل بھی ہے، ازکا بھی ہے.